تؤثر ولا تعسر وأكرم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين. ہم مرکب کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور مرکب کے ٹاپک میں ہم نے مرکب ناقص کی دو اقسام پڑھی ہیں، جو کہ ایک ہے مرکب توصیفی اور ایک ہے مرکب اشاری. ٹھیک ہے، ابھی آگے ہم دیکھتے ہیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الغاشیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ والزرابی مبثوثہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین. سورۃ الغاشیہ سے میں نے وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلباء کو ذکر کیا ہے سورۃ الغاشیہ کے دوسرے حصے میں، اور ان میں سے کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھنے لگا ہوں جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور آپ سے ریکوائرڈ ہوگا کہ آپ ان کنسٹرکشنز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ کون سے مرکبات ہیں، مرکب ناقص ہیں یا مرکب تام ہے. اگر مرکب ناقص ہیں تو مرکب اشاری ہے یا نہیں ہے، مرکب توصیفی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک ہم صرف دو مرکبات ناقصہ ہی پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی. تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے طلباء کو کچھ یوں ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، جو انہوں نے کوشش کی ہوگی نا اس پر راضی ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ. جی جنت عالیۃ مرکب ہے، تام ہے یا ناقص، یہ فیصلہ کرنا ہے. پہلے تام چیک کر لیتے ہیں. تام جی ثنا باجی آپ سالو کیجیے گا. جنت عالیہ یہ مرکب ہے. جی مرکب میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ عالیہ ہے تو مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، یہ مرکب تام کیوں نہیں ہے؟ مرکب تام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرکب کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو اقسام، کیا کون کون ناقص سی؟ ناقص اور تام. ٹھیک ہے، تو مرکب تام کی کتنی اقسام ہے؟ مرکب تام کی بھی دو اقسام ہے، ہاں جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ جملہ اسمیہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہی کیونکہ مرفوع ہوتا ہے وہ. مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اس وجہ سے مرکب تام نہیں ہے کیونکہ یہ مرفوع نہیں ہے، اس کے مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد مرکب ناقص میں یہ مرکب اشاری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مرکب توصیفی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں صفت استعمال ہوئی ہے عالیہ. جملہ اسمیہ پڑھا ہوا ہے. اچھا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا ویسے؟
कोशिश करें। आलिया का मतलब अब ले लें आला, आला। हम कहते हैं ना ये। तो तर्जुमा कैसे होगा? आला जन्नत। और जिसके साथ मुरकबे तौसीफी में हम साथ एक का लफ्ज ऐड करते हैं ना, एक या कोई, हम्म, अ, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे? एक आला जन्नत। नहीं नहीं, यहाँ पे एक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना एक होगी या कितनी होगी। यहाँ पे वो जैसे सर ने हमें ये बताया था ना कि ऐसा नाफे अल, तो यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे, ऐसी आला जन्नत, या हम्म, एक आला जन्नत भी शायद हो सकता है। ये वाली बात मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। मुझे लगता है एक आला जन्नत भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जो हैं वो वाहिद है। अच्छा, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। तो जुमला इस्मिया के रूल्स अप्लाई करके देख लें। मुब्तदा खबर पूरे हो रहे, नहीं हो रहे, मुरकब ताम नहीं है। मुरकब नाकिस है, फिर उसका मतलब है ताम नहीं है तो नाकिस होगा। नाकिस में मुरकब इशारी है? नहीं है। क्यों नहीं है? इशारा नहीं है। मुरकब तौसीफी है? बिल्कुल, क्योंकि अब पढ़ा ही वो है, तो जवाब यही है। लेकिन थोड़ा सा गौर करें तो आपको आलिया दूसरा इसमें नजर आ रहा है, जो कि आली की मोनस है। आली के माना होते हैं बुलंद, ऊंचा, और आलिया ऊंची, इन माना में इस्तेमाल होता है। तो नोट करें, दोनों अस्मा जो है चारों इतबारा से बराबर है। तो कंफर्म हो गया मुरकब तौसीफी, जिसमें जन्नतिन मौसूफ है और आलिया उसकी सिफत है। दोनों वाहिद हैं, दोनों मुन्नस हैं, दोनों मजरूर हैं, दोनों नकरा है। ठीक है। जन्नतिन आलियातिन का क्या तर्जुमा करेंगे? एक बुलंद बाग, एक ऊंचा बाग। तो कहां यहाँ पे एक का आ जाएगा, हाँ मुझे लग रहा था सही है। ठीक है, एक और आलिया का मीनिंग बुलंद, एक बुलंद बाग, ठीक है, क्योंकि जन्नत का मीनिंग बाग होता है। ओके। अच्छा, सना बाजी इसका आराब बता दें, जन्नतिन आलियातिन का आराब। मंसूब है, सॉरी, मजरूर है। हाँ मैं जरूर। होंगे वो? फी जन्नतिन आलिया, एक ऊंचे बाग में होंगे। ला तस्माउ फीहा लाहिया, वो वहां पर कोई लग़्व बात नहीं सुनेंगे। और फिर आगे जिक्र किया फीहा ऐनुन जारिया। जी मुरक्कब है? जी रिजवाना बाजी, या आप बताइएगा ये मुरक्कब है या नहीं है, बस ये बता दें। आइन जारिया, आइन जारिया तो मुरक्कब है। मुरक्कब है, क्योंकि दो इस्म है ना, जहाँ पे दो इस्म होते हैं वो जी मुरक्कब होते हैं। जी ठीक जी। है। अच्छा, अब मुरक्कब की कितनी इकसाम है रिजवाना बाजी? मुरक्कब की कितनी इकसाम है? मुरक्कब हम्म, ताम और मुरक्कब नहीं, नहीं, मुरक्कब मुरक्कब ताम पर, सॉरी क्या? मुरक्कब ताम है, और दूसरी क्या बताई आपने? मुरक्कब तौसीफी। नहीं नहीं, वो मुरक्कब हम्म, नाकिस की एग्जांपल है। नाकिस। अच्छा मुरक्कब अच्छा। ताम और मुरक्कब मुरक्कब नाकिस। ताम हम्म। नाकिस, मुरक्कब ताम और ठीक है, मुरक्कब नाकिस। तो मुरक्कब ताम की कितनी इकसाम है? मुरक्कब ताम, ये मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली, कल याद ही नहीं आ रहा था मुरक्कब ताम ना, तो मैं पढ़ रही थी सुबह बैठी हुई, तो मुरक्कब मैंने ताम आपको मुझे। समझाना था ना व्हाट्सएप पे, आप मुझे एक मैसेज कर दिया करें भाई, मैं भूल जाती हूँ। आप मुझे चलो मैसेज ठीक। कर देती हैं, चलिए ठीक है। ये फिर अभी आप बस इनका सॉल्व करते हुए देखें, फिर ये इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी तो ये आ जाएगा, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। Okay. अच्छा, सना बाजी आप कीजिएगा। जी। ये ऐनुन जारिया, ये क्या है? मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब नाकिस है। और मुरक्कब ताम नहीं क्यों नहीं है? नहीं, मुरक्कब ताम है क्योंकि ये दोनों मरफू हैं। अरे बात सुने, हम्म। एक शर्त के पूरे होने से वो ताम या नाकिस ताम नहीं हो जाएगा, तीनों शराइत को पूरा करें ना, तीनों शराइत पूरी हो रही हैं इसमें।
نہیں نہیں، عین معرفہ تو نہیں ہے. ہاں عین معرفہ نہیں ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے عین معرفہ نہیں ہے. اور جو تو یہ پھر مرکب تام ہو گئے مرکب ناقص. مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے ویری گڈ. اوکے زبیدہ باجی آپ بتائیے گا یہ مرکب ناقص کی کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ جی میم یہ مرکب ناقص یہ مرکب توصیفی ہو رہا ہے. اوکے مرکب توصیفی کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. اچھا مرکب توصیفی کے 2 پارٹس کے نیم بتا دیں. جی اس میں موصوف صفت، پہلا اس میں موصوف دوسرا صفت. ٹھیک ہے تو یہ ان جاریاتن یہ دونوں اعتبارات سے برابر ہے. سوری چاروں اعتبارات سے برابر ہے. جی چاروں اعتبارات سے برابر ہے کیونکہ آئین یہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی، تو اس کی صفت بھی مؤنث آ رہی ہے. اور یہ حالت رفع میں بھی دونوں ہے اور واحد بھی دونوں ہے، اور اعراب بھی ٹھیک ہے حالت ویری مرفوع گڈ. میں رفع میں ہے دونوں. اوکے اچھا اب اس کی ٹرانسلیشن میں آپ پہلے موصوف کی ٹرانسلیشن کریں گی یا صفت کی؟ پہلے اس میں صفت کی ہوگی پھر موصوف کی ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے تام یا ناقص؟ تام ہے جملہ اسمیہ ہے؟ نہیں ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے کیوں نہیں ہے جملہ اسمیہ؟ معرفہ پلس نکرہ ہونا چاہیے. مرفوع دونوں ہی ہیں لیکن معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے. صحیح. تو اس کو ہم مرکب تام جملہ اسمیہ سے ہٹا دیں گے اور لے جائیں گے مرکب ناقص کی طرف. اور مرکب ناقص میں کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ اشارہ نہیں ہے تو مرکب توصیفی ہی ہوگا. ظاہر بات ہے. چیک کریں کہ عین اس کے معنی آنکھ کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی چشمے کے بھی ہوتے ہیں. جاریہ جاری اس کی مؤنث ہے، جاری کہتے ہیں بہنے والا، تو جاریہ بہنے والی. جی زبیدہ جی اس کا ہے ترجمہ. جی جاریہ بہنے والے. اس کے معنی چشمہ بتائے، کیا بتائے ہیں؟ جی چشمہ. جی تو جاری ہونے والا چشمہ. بہنے والا کر لیں. ہاں جی اور بہنے والا چشمہ. اس کے ساتھ ہم ایک لگائیں گے نا. ایک چشمہ. جی یہ نکرا آ رہا ہے. ہاں جی بہنے والا ایک چشمہ. ویری گڈ. ٹھیک تو بہنے والا یا بہنے والی ایک صفت ہے تو یہ مرکب توصیفی ہوا. تو مرکب توصیفی واحد نکرہ مرفوع مؤنث. ٹھیک. فیہا عین جاریہ اس میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جو بہتا ہوگا، یعنی اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ یہ مرکب ہے سرور مرفوعہ. مرکب ہے، مرکب ناقص ہے. مرکب تام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سرورن وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرکب ناقص میں مرکب اشاری ہے؟ نہیں اشارہ نہیں ہے تو مرکب اشاری نہیں ہے. تو اچھا مرکب پھر کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیف، مرکب تو یہ توصیفی چاروں ہے کیونکہ اس میں اعتبارات چاروں اعتبار سے برابر ہے کیونکہ نکرہ ہے اور یہ ہے نکرہ ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور واحد ہے. چاروں اعتبار سے برابر ہے. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اوکے اور میننگ جو ہوگی اس کی، سرورن تو پلنگ کو کہتے ہیں اور مصفوفہ جو مرفوعہ. سرورن پلنگ کو کہتے ہیں نا. ہاں ہاں مطلب مرفوعہ جو ہے اب یہ زیادہ ہے تو وہ تخت بھی ہوتا ہے اس کا میننگ. ہاں تخت،
اور مصفوفہ میرے خیال سے مصفوفہ کا نہیں پتا، میرا گدوں کو کہتے ہیں کچھ مصفوفہ گدے. نہیں ہے، مصفوفہ نہیں ہے، مرفوعہ ہے، مطلب بلند اس اچھا کا ہوتا ہے. مرفوعہ. کیا میننگ ہوتی ہاں ہے؟ بلند، بلند. بلند، بلند تخت. کوئی بلند تخت یا ایک بلند تخت؟ کوئی نہیں، ایک کیوں، سورو دیکھیں، واحد ہوتا ہے سریر اور اس کی جمع ہوتی ہے سرورن. جمع مکسر یوز ہو رہی ہے تو ہم ایک تو نہیں کہہ سکتے، مطلب اوپر تو واحد ہی یوز ہو رہا تھا. بالکل بالکل صحیح صحیح ہاں صحیح تو صحیح. ایسے بلند تخت یہ ہو سکتا ہے. تخت سرر صحیح. مرفوعۃ. مرکب چیک کریں گے، مرکب تام میں جملہ اسمیہ. ہاں جی، مبتدا خبر نہیں بن رہے کیونکہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مرکب ناقص ہی ہے، مرکب اشاری نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے، تو مرکب توصیفی ہوگا کیونکہ پڑھائی ہم نے وہی ہے ابھی. تو ذرا تھوڑا سا غور کریں. مرفوع کہتے ہیں اونچا کیا ہوا، ٹھیک ہے، تو اونچی کی ہوئی کی عربی ہوگی مرفوعہ. تو یہ صفت ہے، اگر یہ صفت ہے تو اس کا مطلب ہے پیچھے والا موصوف ہوگا. اب جو موصوف ہے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، یہ ہے سرورن. سرورن، اس لفظ پر تھوڑا ذرا غور کریں. سرورن، کتبن، رسولن، ہے نا، رسولن، کتبن، سرورن. تو کتبن جس طرح جمع مکسر ہے، رسولن جس طرح جمع مکسر ہے، اسی طرح سرورن بھی جمع مکسر ہی ہے. اب یہ کس کی جمع ہے؟ کتبن جمع ہے کتاب کی، رسولن جمع ہے رسول کی، سرورن جمع ہے سریر کی. ٹھیک ہے، سریر، سین را یا را، سریر. سریر کہتے ہیں تخت کو. جیسے یہ آپ کا سٹیج ہے نا، اس کو عربی زبان میں سریر کہا جائے گا. تو سریر کی جمع ہوئی فروغ سرور. اب مجھے بتائیں سرور جو ہے عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا آگے صفت واحد مؤنث ہے. فیہا سرور مرفوعۃ، اس میں ایسے تخت ہوں گے جو اونچے کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اونچے رکھے ہوئے. اچھا شائستہ آپ نے نا سرور ان کو مؤنث کہا تھا، تو وہ نا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ مطلب آپ نے ہاں سرور صحیح، ان کو یہ تو مؤنث واحد کیسے مؤنث کہا. کا اشارہ آ رہا ہے. صحیح 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 آپ صحیح. نے غیر آپ نے عاقل کی پتہ جمع ہے ہے کیا تو واحد مؤنث. آپ نے نا مرفوعہ کو دیکھا کہ وہ مؤنث بن رہی ہے تو پھر اس لیے ضرور بھی مؤنث ہونی چاہیے، جبکہ مطلب ہم دیکھیں گے اس کا واحد سریر ہے. سریر مؤنث میں کہیں پہ بھی نہیں آتا، مطلب کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب وہ مذکر ہے. ہاں لیکن غیر عاقل کی جمع ہے تو وہ واحد مؤنث آ رہا ہے. صحیح صحیح. جی جی ایسے ہے. سٹیج ہوں گے، تخت ہوں گے. یہ سٹیج جو ہے یہ اونچا کیا گیا ہے نا، کیوں کیا گیا جی اونچا؟ اکرام سے زیادہ کہ میں آپ کو صحیح طرح سے نظر آؤں، ایسے ہی ہے نا. تو جنتی جو ہوں گے وہ جنت کے چیف گیسٹ ہوں گے، اور چیف گیسٹ کو اگر اسی لیول پہ بٹھا دیا جائے تو پھر چیف گیسٹ کس چیز کا؟ تو چیف گیسٹ کو آپ عموماً دیکھتے ہیں اس کے لیے سٹیج تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اونچا ہوتا ہے، لہذا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فیہا سرور مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب موضوعہ. مرکب جی صالحہ باجی، اکواب موضوعہ یہ مرکب ہے. جی مرکب ہے. تو مرکب تام نہیں ہے، نہیں تو مرکب ناقص ہے. اور مرکب وہ ہے تعین. کیونکہ اس میں وہ معرفہ نہیں ہے نا دونوں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا، اوکے. اور یہ جو ہے وہ ہے صفت آ رہی ہے اس میں، تو مرکب توصیفی ہو گیا. اور ٹھیک ہے.
یہ اکواب جو ہے وہ کوب کی جمع ہے، تو وہ پیالے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ پیالہ، شاید مجھے ایسا یاد ہے. نہیں، کوکب ہوتا ہے ستارہ، اور ہاں ستارے کی جگہ ہے اکواب. اچھا اچھا، ستارہ، کوکب، ستارہ، اوکے اوکے، تو ستارے کی جمع تو ہے، تو اس یہ کی کیا ہے؟ مطلب دیکھیں یہ چاروں اعتبارات سے برابر ہو رہے ہیں، اکواب موضوع. نہیں، وہ تو اس لیے کہ یہ واحد مؤنث کی ہم نے وہ لی ہے نا اس میں صفت، ہوں اس لیے کہ یہ مطلب ہم یہاں پہ صرف واحد مؤنث کیوں لے کر آئے ہیں، مطلب کس وجہ سے؟ کیونکہ جمع ہے غیر عاقل کی، اکواب. ہاں ویری گڈ، غیر عقل کی جماعت ہے، ٹھیک ہے. اچھا باقی تین اعتبارات چیک کر لیں کہ باقی مطلب آراب سیم ہے، اعراب چھکے وسعت، برابر ہے، وسط ٹھیک بھی ہے. کیا ایک آراب ہے؟ جیسا، وہ کیا مرفوع آراب ہے، ہے؟ مرفوع. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ اوکے، موضوع کا میننگ نہیں پتا مجھے یاد. یہ آئی تھنک مجھے لگ رہا ہے پی دیکھنے میں سارے میننگس تکے سے بتا رہی ہوں. موضوع چمکتے ہوئے لگ رہا ہے، مے بی اس اچھا، کے میننگ ابھی سر بتا دیں گے. ہاں تو ٹھیک ہو گیا بھائی. مرکب ناقص میں مرکب توصیفی ہے، اس کا اعراب مرفوع ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع اس لیے اس کی جو ہم صفت لائے ہیں وہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں. ویری تام گڈ. میں جملہ اسمیہ ہے نہیں ہے، معرفہ نکرہ کمبینیشن ہی نہیں ہے، پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب ناقص ہوگا، مرکب ناقص میں اشاری ہے نہیں، اب اتنی دفعہ ریوائز کر دیا، یہ باتیں ویسے یاد ہو جانی چاہیے آپ کو. کیا بچا؟ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی پروف کر لے. اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، موضوع، ٹاپک، عنوان. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں رکھا ہوا. ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک نام جو ہے وہ آپ موضوع کے طور پہ رکھ دیتے ہیں. اوکے جی. تو رکھی ہوئی کا مطلب ہوگا موضوع. اکواب یہ کوب کی جمع. سوری مجھے یاد آیا، کوکب کوب نہیں ہے، سوری. کوکب کی جمع کواکب ہوتا ہے. ہاں ابھی مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے. یہ کوب ایک ورڈ ہے، اس کی جمع ہے. صحیح ہے. ابھی میں نے موضوع کا میننگ بھی غلط بتایا تھا، ابھی نہیں میں بتا رہی. کوب کہتے ہیں کب کو. اکواب، ابواب، ابواب کس کی جمع ہے؟ باب کی. افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی. اقسام قسم کی جمع. اسماء اسم کی. تو جمع پیٹرن آپ کو ایک سامنے آ گیا. تو اکواب یہ جمع ہے کوب کی، اور کوب کے پینے کے برتن کے ہوتے ہیں. تو اکواب موضوع بڑے سلے پینے کے برتن رکھے ہوئے. وہ نمارے کو مرکب ہے تانیہ. یس میم، یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. مرکب تام کیوں نہیں ہے؟ لما فی یہ جی جملہ مرکب تام ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا نا، اس لیے نماری کو مصفوفہ، اس کا میننگ نہیں آ رہا دیکھیں مجھے. یہ بات نہیں کرنی کہ جملہ مکمل نہیں ہو رہا، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مرکب تام ہے کیوں نہیں. مطلب آپ اس کی تعریف میں نہیں جائیں. اچھا مرکب تام کی کتنی اقسام ہیں یہ بتائیں. مرکب تام کے جملہ اور جملہ اسمیہ اور فعلیہ. ہاں تو ابھی جملہ اسمیہ ہی پڑھا ہے نا ہم نے، جملہ فعلیہ تو پڑھا ہی نہیں. تو جملہ اسمیہ کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. مرفوع ہے لیکن معرفہ اور نکرہ نہیں ہے. میم معرفہ اور نکرہ تو نہیں ہے.
معرفہ نکرہ نہیں ہے تو مطلب اس وجہ سے مرکب تام نہیں بن رہا. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہ تو ہمیں ترجمے کا ویسے بھی نہیں پتا, تو ہو سکتا ہے بات پوری ہو رہی ہو, مطلب نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ مرکب تام نہیں ہے تو آف کورس بات پوری نہیں ہو رہی ہوگی. لیکن مطلب یہ کہ ابھی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا نا, تو ابھی آپ جو شرائط عربک کی شرائط ہے نا وہ اپلائی کر کے بتائیں گی کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا ہے, یہ مرکب تام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا ہے, مرکب ناقص میں کس مرکب کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ مرکب اشاری بھی نہیں ہے, اس میں اشارہ بھی نہیں استعمال کیا ہوا, یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ دو پارٹس ہوتے ہیں, صفت اور موصوف. ٹھیک ہے, اس میں سے موصوف کیا کون سا ہے اور صفت کون سی ہے؟ مصفوفہ جو ہے وہ صفت ہے اور نمارک جو ہے وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا چلیں ابھی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تام جملہ اسمیہ میں نو, کمبینیشن معرفہ نکرہ نہیں بن رہا. مرکب ناقص میں اشاری نو, مرکب توصیفی ہی ہے, اسے ہم پروف کرتے ہیں. مصفوفہ مؤنث ہے, اس کا مذکر ہوگا مصفوف, بچھایا ہوا. صف سمجھتے ہیں نا, اسی سے نکلا ہے مصفوف. تو مصفوف بچھایا ہوا اور مصفوفہ بچھائی ہوئی. آگے ہے نمارکو, مساجدو, مناظرو, مذاہبو, مدارسو, نمارکو. تو جمع مکسر کا پیٹرن ہے, لہٰذا پتہ چلا ہے جمع مکسر ہے, اور پیٹرن وہ ہے جو ہم نے شیپس 3 یاد کی تھی, اس لیے غیر منصرف ہے, سنگل حرکت آئی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جمع کس کی ہے, اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے جی شائستہ بھی, آپ بتائیے گا اس میں سنگل حرکت کیوں آئی ہے؟ کیا پوچھیے؟ مطلب اس پہ جیسے ایک پہ کیوں آیا ہے, ال بھی نہیں لگا ہوا, تو کیوں آیا؟ نمارکو مصفوفہ, نمارکو مصفوفہ, نمارکو غیر منصرف نہیں ہے, یہ غیر منصرف. یہ مساجدو کے پیٹرن پہ آ رہا ہے, وہ جو ہم نے جمع مکسر کے 3 پیٹرنز یاد کیے تھے نا, مساجد, موازین, دواب. ہاں تو یہ اس میں مساجد بھی آ رہا ہے نا, ساجد لہٰذا کے. ہاں, تو اس وجہ سے ایک سنگل حرکت آئے گی. کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہو تو دوبارہ سے پوچھ لیں, میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. سب کو سمجھ آ گئی؟ جی میم یہ اعراب کے اعتبار سے برابر ہے, یہ ایک پہ پہلے پہ سنگل حرکت ہاں ہے اور دوسرے برابر, دونوں ہیں تو مرفوع نا. نمارکو پہ اگر ہم اعراب لگائیں تو وہ ہم کیسے لگائیں گے؟ نمارکو, نمارکا, نمارکا, تو نمارکو مرفوع فارم ہوگی. مصفوفتن یہ بھی مرفوع فارم ہے, تو دونوں مرفوع ہوئے. اوکے. آپ نے مرفوع کے لحاظ سے دیکھنا ہے, آپ نے پیش دو پیش کے لحاظ سے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, اوکے. جی ٹھیک ہے. نمرکہ, نمرکہ, نمرکہ کا ترجمہ مختلف انداز میں کیا گیا. تکیے, گدے, ان معنی میں اس کا ترجمہ کیا گیا. خاص عرب کا کلچر سامنے آپ رکھیں تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سٹنگ ارینجمنٹ ہوا کرتی تھی, کارپیٹ بچھے ہوتے تھے, گدے, گاؤ تکیے وغیرہ رکھے ہوتے تھے. تو نمارکو مصفوفہ, بچھائے ہوئے گدے یا تکیے ہوں گے. اوکے. وَالزَّرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, زرابیو
مبسوسہ. جی ثنا باجی اس کو سالو کیجیے گا. یہ مرکب ناقص ہے. مرکب غیر تام منصرف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرفوع نہیں ہے. مرفوع تو ہے نا. سوری، معرفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے معرفہ نہیں ہے. اوکے غیر منصرف کا کیا کہہ رہی تھی آپ؟ غیر منصرف یہاں یوز ہوا کیونکہ ایک حرکت ہے یہاں پر. ذرا تو ذرا بھی وہ کس پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ پیٹرن بھی بتائیں نا. موازین. مجھے بھی ایسے لگتا ہے. اوکے لکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کی پھر اس لیے یہ کس کی جمع ہے؟ عقل کی ہے غیر عقل کی؟ ذرا بھی یوں کیا لگ رہا ہے؟ غیر عاقل کی. ٹھیک ہے. تو پھر اس وجہ سے اس کی صفت کیا آئی ہے؟ غیر منصرف. سوری، کیا لکھا ہوا ہے؟ مب تو ستن مونس ہے. واحد مونس. واحد ہونا صحیح ہے. ٹھیک ہے. نمارک میں نوبریکا کا ترجمہ کارپیٹ کے طور پہ بھی کیا گیا. مختلف انداز سے اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے کہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہوں گے. زرابی مبسوسہ. مرکب تام جملہ اسمیہ 9. مرکب ناقص مرکب اشاری 9. مرکب توصیفی پروف کریں گے ہم اسے. ٹھیک ہے نا. مبسوسہ دیکھیں. مبسوسہ اس کا مذکر ہوگا مبسوس. مبسوس کہتے ہیں بکھیرا ہوا. بکھیرا ہوا مختلف جگہ پہ ایک چیز پڑی ہوتی ہے نا، اسے کہتے ہیں یہ مبسوس ہے. اسے بکھیری ہوئی مبسوسہ. تو کوئی چیز ہے جو بکھیری ہوئی ہوگی. زرابیو. ٹھیک ہے. اسی پیٹرن پہ آپ دیکھ لیں. آخر میں صرف آپ کو شت تنگ کر رہی ہے نا. شت کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شت کا کیا مطلب ہے. وہ لیٹر 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سکون کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. اس کو ذرا ہم کھول کے لکھتے ہیں. مفاتیحو، مصابیحو، موازینو، زرابیو. پھر دونوں یاؤں کو ایک یا کی صورت میں لکھ کے اوپر شر ڈال دی. زرابیو تو جمع مکسر غیر عاقل کی، غیر منصرف، صفت واحد مؤنث آ رہی ہے ان چاروں صورتوں میں. تو زرابیو ضرب کی جمع ہے ضرب. اور ضرب اس کے بھی مختلف تراجم آپ کو ملیں گے. تکیہ بھی ملے گا اس کا، گاؤ تکیہ بھی ملے گا، اور رق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال بس زرابیو مبسوسہ، اور تکیے گاؤ تکیے جو ہے بکھرے پڑے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی مہمان نوازی، ان کی ریسیپشن کا ذکر کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اصل چیز ریسیپشن ہی ہوتی ہے جی. آج کل ریسیپشن کے لیے زور دیا جاتا ہے جی ریسیپشن چنگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ریسیپشن اچھی ہو باقی خیر ہے. ٹھیک. تو یہ ریسیپشن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتیوں کو یہ ریسیپشن جو ہے ملے گی. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، ایک اونچے باغ میں. یعنی منال میں ریسیپشن ہو تو کیا ہی کہنے جی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ مطلب تصور کریں آپ، ویسے دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا منال میں ادھر ریسیپشن، آپ ویسے انٹر ہوتے ہیں جی ادھر جا کے پھر آپ کو جاتا ہے جی فیہا عین جاریہ، نیچے نظر ماری ہے چشمہ بہ رہا ہے. ٹھیک ہے. سرر مرفوعہ، اب خاص عرب کا کلچر ہے. تخت اونچے اونچے لگے ہوئے ہیں، اکواب موضوعہ، خوبصورت پینے کے برتن بڑے سلیقے سے لگے ہوئے ہیں. ویسے دل خوش ہو جاتا ہے، پیئیں کچھ نہ پیئیں. ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. تو کیوں نہ دل کرے جی پھر ایسی جگہ پہ جانے کا. لیکن بات وہی ہے جو اس نے ایک صاحب نے کی تھی کہ جنت مشکل ہے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد چیزیں رکھ دی گئی ہیں نا وہ نہیں آنے دیتی. بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے. تو یہ میں نے کنسٹرکشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف وہ رول آپ کو یاد کرانے کے لیے
ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اگر غیر عاقل مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو خبر واحد مؤنث آئے گی. اگر غیر عاقل کی جمع استعمال ہو رہی ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث آئے گا. غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر واحد مؤنث آئے گی. غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت واحد مؤنث آئے گی. 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے اس میں موصول بھی واحد مؤنث آئے گا اور غیر عاقل کی جمع کے لیے فعل بھی مؤنث آئے گا واحد مؤنث. تو یہ بات آپ کو اتنی دفعہ کروائی جائے گی کہ ویسے ہی یاد ہو جانی ہے آپ کو انشاءاللہ. تو الحمدللہ جی ہمارا دوسرا مرکب ناقص جو ہے مرکب توصیفی وہ مکمل ہو گیا. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھ نہیں آیا ہو؟ سب کلیئر ہے بھائی؟ اب آپ لوگ بول نہیں رہے. میں آپ کو نا جی میسج کر رہی ہوں، ان باکس کر ہاں رہی ہاں ہوں آپ ٹھیک ہے. اوکے اوکے بھائی. اب باقی کوئی کچھ بول نہیں رہا تو اب مجھے، میں سوچ رہی ہوں کہ واقعی کلیئر ہے یا نہیں ہے. چیٹ پہ لکھا بس ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈر لگتا ہے، کس بات سے ڈر لگتا ہے بھائی؟ کہ اگر بول دیں کہ ہاں سب آ گیا اور بیچ میں غلطی ہو جائے تو نہیں نہیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا. غلطی ہونا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی غلطی ہو اور وہ نکالی نہ جائے یا وہ کلیئر نہیں ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ بھائی اس غلطی کو کریکٹ کیسے کرنا ہے یا یہ ہوئی کیوں ہے، تو وہ غلط بات ہے. غلطی ہونا تو غلط نہیں ہے بھائی. ابھی میں نے کتنے معنی غلط بتائے آپ یہ دیکھیں اور مجھے واقعی لگ رہا تھا سارے ٹھیک ہے. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. اور ووکیبلری کی تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. ہوتا ہم جیسے جیسے اس کو سیکھتے جائیں گے نا ووکیبلری پکی ہوتی جائے گی، اس کا مسئلہ نہیں ہے. میننگ غلط بھی بتا دیں تو خیر ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے اردو میں انگلش میں بھی ہم کچھ لفظ بھول جاتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب تھا، تو ووکیبلری کا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں مسئلہ ہوتا ہے کانسیپٹ کا، کہ کسی کانسیپٹ میں آپ کے اس میں وہ نہیں رہنا چاہیے کہ مطلب جیسے اب آپ غیر عاقل کے آگے واحد مؤنث آ گیا تو آپ وہاں بیٹھ کے گھنٹہ سوچ رہے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، مطلب وہ والا آپ کا پکا ہونا چاہیے. تو باقی ووکیبلری کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. اوکے ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.